أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله. جی سامعین محترم، اب میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری ظفر سعید صاحب آپ تشریف فرما ہے. آپ سے چند اصلاحی باتیں سنتے ہیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اصلاحی حوالے سے ہم کسی بھی پہلو کو دیکھیں تو یقیناً امت ہر طرح سے دین سے دور ہے. نماز کے حوالے سے دیکھیں، زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں، حج کے حوالے سے دیکھیں، حسن اخلاق کے حوالے سے دیکھیں، حقوق العباد حقوق اللہ، دونوں معاملات کے اندر امت کا ہر فرد دور نظر آ رہا ہے. تو چند ایک باتیں میں ایسا موضوع بناؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی چند ایک منٹ میں وہ کافی کچھ اصلاحی پہلو کو احاطہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت و صورت کی طرف دیکھیں تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ خوبصورت ہے، ہر لمحہ عظیم ہے. لیکن پروردگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص وصف عظیم سے پکارا، انک لعلی خلق عظیم. خلق عظیم دراصل اسلام کا مین نچوڑ ہے، یاد رکھیں. حسن اخلاق. حسن اخلاق اگر ہم اسلام کے کسی پہلو کو دیکھیں، نماز کو دیکھیں، روزے کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، تو ان کے اندر دراصل حسن اخلاق کا پہلو مین ہے جو اجاگر ہوتا ہے. اگر حسن اخلاق نہیں ہے تو انسان کے اعمال کے اندر وہ نور پیدا نہیں ہو سکتا. روایت کے اندر آتا ہے رب تعالیٰ نے جب ایمان کو پیدا فرمایا تو ایمان خوبصورت تھا، فرشتوں نے بھی ایمان پر تعجب کیا اور ایمان خود بھی اپنی ذات کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور ایمان نے عرض کیا پروردگار میرے حسن کے اندر اور اضافہ فرما. تو رب تعالیٰ نے حسن اخلاق کی پوشاک ایمان کو پہنا کر ایمان کے حسن میں اور اضافہ فرما دیا. قیامت کے دن سب سے جو بھاری وزن ہوگا نا وہ حسن اخلاق کا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے پیارے صحابہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن سب سے بھاری وزن کس عمل کا ہوگا؟ صحابہ کرام نے مختلف اپنی طبیعت کے مطابق، سوچ کے مطابق صحابہ نے جواب دیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز. فرمایا نماز کا وزن بھی بھاری ہوگا. اس کے علاوہ کسی نے زکوٰۃ کا، کسی نے حج کا، کسی نے روزہ کا، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق جواب دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ان کا وزن بھی ہوگا، لیکن میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے. یا رسول اللہ خود ہی بیان فرما دیں وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کا وزن تمام اعمال سے زیادہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ حسن اخلاق ہی ایک ایسا عمل ہے جس کا وزن قیامت کے دن سب سے بھاری ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی. فرمایا معاذ قریب آئے. فرمایا اے معاذ تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس کے کرنے پر رب تعالیٰ تجھے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے. سبحان. عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے پر بغیر حساب و کتاب کے کہ دنیا پر انسان جیتا رہا، معاملات کرتا رہا، لین دین کرتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا انسان سے، رب تعالیٰ اس کا حساب بھی نہیں لے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کرے گا، وہ کون سا ایسا عمل ہے یا رسول اللہ؟ وہ ضرور بیان فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو ہمیشہ کرنا ہے. کیا ہمیشہ کرے گا؟ یا رسول اللہ میں ہمیشہ کروں گا. یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح. فرمایا کہ اے معاذ وہ لگاتار ہی کرنا ہے. یا رسول اللہ ہمیشہ کروں گا، لگاتار کروں گا. وہ کون سا عمل ہے بتائیں تو صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ وہ عمل یہ ہے کہ تو اپنے دل کو لوگوں کے لیے شیشے کی طرح صاف و شفاف کر دے، رب تعالیٰ تجھے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا. تو یاد رکھیں حسن اخلاق ہی اسلام کا مین مغز ہے. حسن اخلاق نہیں ہے، پیار محبت نہیں ہے، انسان کی طبیعت میں سنجیدگی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، تو اس انسان کی عبادات اللہ تعالیٰ اس انداز میں قبول نہیں فرماتا. وہ انسان کی عبادات میں وہ چاشنی، وہ ذوق، وہ خلوص نہیں پیدا ہوتا.
اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے وہ ساری رات عبادت کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتی ہے، وہ حج بھی کرتی ہے، وہ نوافل پڑھتی ہے، دن کو روزہ، رات کو نفلی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اچھی بات نہیں ہوتی، اس کے بد اخلاقی ہے، یعنی اس کے اندر وہ عورتوں کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، فتنہ فساد کرتی ہے، لوگوں کو گالی گلوچ دیتی ہے، لیکن عبادات کے حوالے سے وہ کمال ہے۔ کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو، وہ اگرچہ عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نوافل ادا کرتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، لیکن اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کو جہنم کے نیچے سے نیچے والے طبقے میں پھینک دے گا۔ سبحان۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اصل چیز ہے حسن اخلاق، اگر پیار محبت ہے، حسن اخلاق ہے، یہ دین کا نچوڑ ہے۔ اب دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز ہے، مسجد کا اہتمام کیا گیا، جماعت کے ساتھ بھی نماز واجب ہے۔ یہی نماز ہم گھروں کے اندر بھی پڑھ سکتے تھے، اتنا بڑا اہتمام، ایک بہترین بلڈنگ تیار کرنا، اس کے اندر سارا ماحول مہیا کرنا، اور پھر اس میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا دن میں 5 مرتبہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ سارے علاقے کے لوگ جمع ہوں، نماز ادا کریں، نماز کے بعد ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں، کون مشکل میں ہے، کون پریشانی میں ہے، کون کس حالت میں، کوئی غریب تو نہیں کسی کے ہاں، کوئی کھانا نہ بناؤ، کوئی بیمار ہو، کوئی کس حالت میں ہے۔ تو یہ ہے حسن اخلاق کا پہلو مین۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جمع ہو کے پڑھنے کا مقصد ہی ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنا۔